جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تورات سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ بھی ہوتا ہے، یاجوج ماجوج کو آدم کی درجہ اولاد حدیث میں ہی کہا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، کس کے بارے میں؟ سورہ مریم میں حضرت ادریس کے بارے میں، کہ حضرت ادریس کو اوپر کے کسی مکان میں رکھا ہوا ہے ہم نے، ہواؤں بادلوں میں نہیں رکھا ہوا، اپنے اسی جسم مبارک کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں، کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے۔ وہ اپنے الفاظ کو چناؤ میں کسی بھی لیول پہ متکبرانہ نہیں کر رہا ہوں، نہ قطعیت کے کسی بھی قسم کا ایلیمنٹ میں نے استعمال کیا، عنصر صرف اور صرف التجائی ہے کہ خدارہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو، خدارہ ان یہودیوں کی ان سوالوں کو سمجھیں۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسا چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ جی ہاں، اس کو اور وہاں عین حمیہ اللہ نے کہا، عین حمیہ۔ یہ جو حمیہ ہے نا، یہ خاص ایک مٹی ہے، بلیک مڈ، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک اس کی تفصیل میں بہت لمبی ہے، مگر اس کا ایک مطلب آسانی سے یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ بلیک کلر کی ایک ایسی مٹی کے پاس گیا جہاں پہ جو آنکھ کی شکل کی بھی تھی۔ کچھ ذہن میں تصویر بنتی ہے آج کل کے علم کے مطابق، وہ آنکھ کی شکل کی مٹی، کالے رنگ کی، ہاں، بلیک ہول۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ جب عین حمیہ بولتے ہیں تو ہم نے کیوں اس میں سے پانی والا فوارہ نکالنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک ایسی آپشن ہے جس کو ہم اس وقت وی کین پونڈر اپون دس۔ آگے چلیں، اس کا کیونکہ ہمارے سبجیکٹ یہ پروگرام سے تعلق ڈائریکٹلی نہیں ہے، اس لیے میں بلیک ہول کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال ابھی آگے کیا ہوا؟ اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، جی، ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا میں ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا، وہ نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس اس کی کو تفصیل بہت لمبی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی پوسچولیٹس ہیں جو کہ ضروری ہیں ڈسکس کریں، مگر ہمارا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی جتنی بھی لسٹ ہے اس پہ ان تمام انبیاء کے ساتھ اس پوری لسٹ میں اللہ تعالیٰ نے عدالت کا حکم دنیا میں زندہ لوگوں کے اوپر کسی کو نہیں دیا ہوا۔ تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذوالقرنین جو ہے نا ایک فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو مگر اگر یہ سمجھ لیں عدالت اللہ تعالیٰ نے لگوائی تھی، کیونکہ دنیا میں تو عدالت نہیں لگواتے اللہ تعالیٰ، یہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، تو غالب گمان نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہ ایک گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہیں جن پہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سزا کے لیے اور جزا کے لیے اوپن کورٹ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہاں پہ۔ بہرحال موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سببا، راستے پہ، وسائل پہ نہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ جی، اب یہ اس دنیا میں انہوں نے زبردستی فٹ کرنا ہے ایسا علاقہ جہاں پہ سورج سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جی، اس مرضی مطلب میں لے لیں، جو مرضی سائنس لڑا لیں، دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک قوم کو سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے۔ دنیا ایک کرہ ہے، اس کرے کو جس جگہ پہ جو بھی کرہ حصہ اس کرے کا سورج سے پروٹیکٹڈ ہے، جس وجہ سے وہ وجہ کرے کے اوپر لپیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں سے سورج کی پروٹیکشن، سورج سے پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ سو اس کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ سورج کی اس پروٹیکٹیو لیئر کے اندر، ارتھ کی پروٹیکٹیو لیئر کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے تھرو سورج کی کرنیں اپنی تمام تر ریڈیشن نیچے لے کے آ رہی ہیں اور ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ اس کا بس یہی مطلب لیا جا سکتا ہے اگر زبردستی کھینچنا ہے تو، ورنہ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ اب ادھر جا چکا ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے معاملات اسپیس اینڈ ٹائم کے الگ سے ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں ہے جو سورج سے پروٹیکٹ کر سکے، جیسے ہماری پلانٹ ارتھ کا ہے، جو کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے
اس قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ قوم ایسی تھی کہ جو دن کو پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو پانی کے باہر آ جاتی تھی، کیونکہ رات کو سورج جو ہے وہ الٹی طرف ہوتا ہے پلانٹ کے. تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اور ہی قسم کی مخلوق ہے. اب حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو جس نے بھی یہ حدیث ضعیف جھوٹ باندھا ہے حضرت حسن پہ، اس کو یہ پتہ تھا کہ ذوالقرنین زمین میں نہیں تھا، کیونکہ وہ مخلوق زمین ہی نہیں ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے کسی بھی وجہ سے مگر متن حضرت حسن علیہ السلام سے ہی ہے، تو پھر تو حسن علیہ السلام کو ہی پتہ تھا کہ وہ اس پلانٹ پہ نہیں ہے. تو شواہد تو ہمارے پاس سارے ہیں، صحابہ کی ٹیسٹمنی سے ہی سارے کے سارے شواہد دے رہے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے سلف صالحین کو کوئی اور مطلب سمجھ آئے، ساحل میاں آپ کو کچھ اور. سلف صالحین کو جو بھی مطلب سمجھ آئے، صحابہ کو جو مطلب سمجھ آئے، میں ادھر سے کھینچ رہا ہوں. بیچ میں جو کوئی بھی آ جائے وہ میرا نبی نہیں ہے. تو نبی نے جن کو سمجھایا ان سے میں سمجھ رہا ہوں، انہوں نے یہ ڈائریکٹ لکھ کے دیا ہوا ہے. آپ کوئی قوی حدیث لے کے آ جائیں کہ ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا، یا آپ ضعیف حدیث ہی لے آئیں کہ ذوالقرنین زمین پہ تھا، تو میں مان لوں گا. آپ کے پاس تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کبھی تو چھوڑیں. میرے پاس اگر ساری ضعیف حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ذوالقرنین آسمان کی طرف گیا تھا، تو آپ کے پاس کم از کم ضعیف حدیثیں ہونی چاہیے کہ نہیں ذوالقرنین زمین پہ ہی گیا تھا. تو اس لیے یہ مت بتائیے کہ آپ کے بزرگان نے کیا لکھا ہے. میں میرے بزرگان، اپنے بزرگان صحابہ اور اپنے نبی کی طرف سے آپ کو یہ بیانیہ جاری کر رہا ہوں. سو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اسی انسٹرومنٹ کے اوپر کاؤنٹر کریں، اسی وزن کی کوئی دلیل لے کے آئیں، اپنے کسی بزرگ کے اقوال نہ لے کے آئیں کہ انہوں نے کیا سمجھا. واقعہ اس طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی. جی ہاں. اب اس آیت کے اوپر میں آپ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اس آیت کا بہت بڑا مطلب ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا. یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ایک آیت ارشاد فرمائی ہوئی ہے قرآن میں کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے. تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ سوچنے والے کے لیے بہت زبردست دروازہ ہے یہاں سے جو کھل جاتا ہے. جی. اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. یہ آپ غور سے سمجھیں، ادھر آگے یہ جملہ پورا آیت پوری کریں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. جی ہاں. انہوں نے رک جائیں کیونکہ ایک آیت کا حتیٰ اذا بلغ بین السدین، کہاں ہے پہاڑ؟ ادھر عربی میں تو کہیں نہیں لکھا پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے. پہاڑ کا تو لفظ ہی نہیں ہے آیت میں. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، سدین کے بیچ میں آئے اور سمجھ لیں کہ یہ پہاڑ ہے. تو اسی آیت کا آخری لفظ آپ نے پہاڑی میں لینا تھا، وہ تو نہیں لیا کسی نے. اس سے اگلی آیت کا جو آخری لفظ ہے بین السدین میں آئے ہیں، سمجھ لیں دو پہاڑوں کے بیچ میں آئے ہیں ذوالقرنین، اور اینڈ میں آ کے انہوں نے سدا ہی کریٹ کیا. تو تیسرا پہاڑ بنایا انہوں نے تو حضرت ذوالقرنین نے پہاڑ تو نہیں بنایا نا. ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل ڈیفینیشن دیوار بنائی ہے نا. تو پھر یہاں پہ دو دیواروں کے بیچ میں پہنچائے نا، دو پہاڑوں کے بیچ میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ انہوں نے بعد میں دیوار کیا اور پہلے جی کیونکہ سدین پہاڑ ہیں ہی نہیں. کون بتائے گا؟ قرآن خود بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا. اس لیے میں ان ترجمے کے اوپر نہ جانے پہ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا اصلی مطلب کوئی اور کہیں اور سے لے نہیں سکتا تھا. وہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 وہ کھولیں اور وہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کر کیا رہے تھے اور کس طریقے کا بیریئر بنانا تھا. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین ان دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچے. ایک بیریئر ادھر اور ایک بیریئر ادھر، اور بیچ میں ایک قوم ہے. وہ پیتھ ویز ہیں جس کے اندر بیریئر ہے، جس کے دروازے میں بیریئر لگے ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں ذوالقرنین آ گئے ہیں اس وقت. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اب تیسری جگہ نکلے نا، پہلے سیٹنگ آف دا سن کے پاس گئے، پھر برتھ آف دا سن کے پاس گئے، اور اب تیسرا سفر شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ان دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچے ہیں. ابھی بتاتا ہوں سورہ یاسین آیت نمبر 38 وہاں تک آپ کھول لیں. تو جب آپ دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچیں گے تب کہیں جا کے وہ والا بیریئر سمجھ آئے گا جو ذوالقرنین نے بنایا. وہ ایک ہی لفظ ہے، بین السدین پہاڑ ہیں، تو پھر ذوالقرنین نے بھی پھر اصلی پہاڑ ہی بنایا ہوگا.
اس کی دیوار کو آپ دیوار نہیں بولیں گے، پھر پہاڑ ہی بولیں گے، کیونکہ وہ سدا اور سدین ایک ہی لفظ ہے، دو سدین ایک سدا. یہ قرآن پاک خود بتا رہا ہے پے در پہ اپنی آیات میں. آپ نے ایک جگہ پہاڑ لے کے، جیسے اوپر سبابا کو ایک جگہ وسائل لے کے دوسری جگہ راستہ بنا دیا ہے، اس طریقے سے اوپر سدین کو ایک جگہ پہاڑ بنا کے تیسری جگہ دیوار نہیں بنا سکتے. سو قرآن پاک نے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے کا بیریئر ہے اور کیا معاملہ ہے کہ ذوالقرنین کے سامنے اس کے ساتھ ہوا ہے. جی. اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے. ایک آڑ یہاں پہ کیوں نہیں آڑ کھڑی کی ذوالقرنین نے؟ ہاں وہاں ٹھیک ہے، سمجھ لیں آڑ ہے وہاں پہ کس طریقے سے دو آڑ کے بیچ میں تو نہیں گیا، دو پہاڑ کے بیچ میں گیا نا، اکارڈنگ ٹو دا اسکالر. دو پہاڑ تو یہاں پہ بھی ایک پہاڑ کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کھڑا کیا؟ نہیں، یہاں پہ پہاڑ نہیں کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کیا بیریئر ہے، اور اس بیریئر کا فنکشن بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، لٹرلی فنکشن بتایا. اب سورہ یاسین کے الفاظ پہ غور کیجیے گا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوزخ کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر عذاب آنا ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے آگے اور پیچھے ہم نے بیریئر کریٹ کر دینا ہے تاکہ ان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ فرنٹ پہ بھی ایک سدا کریٹ ہوا ہوا ہے اور بیک پہ بھی ان کے ایک بیریئر کریٹ ہو گیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہوا میں ایک ایسی اوپیکنیس ہے. اوپیکنیس کا مطلب ہے ادھر سے بھی نہیں کچھ نظر آ سکتا، ادھر بھی کچھ سے کچھ نظر نہیں آ سکتا. ٹرانسپیرنسی کے اپوزٹ اوپیکنیس ہے، ٹھیک ہے، پیچھے بھی. اب یہ غور سے سمجھیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. اب سورہ کہف کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ کہف کہہ رہی ہے ان تجعل بیننا و بینہم سدا. یہ 94 نمبر آیت. کیا اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، جی. تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ کہ میرے اور ان کے، ہمارے اور ہماری قوم کے اور اس قوم کے بیچ میں کوئی بیریئر بنائیں. وہ پہلے سے ہی ان بیریئر سے واقف ہیں، دو بیریئر کے بیچ میں انٹر ہوئے ہیں ذوالقرنین. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں، کچھ کر دیں. ہم اس میں سے ایک بیریئر سے ذوالقرنین آتا ہے، پوری قوم آتی ہے، یاجوج ماجوج آتے ہیں، نعوذ باللہ، یاجوج ماجوج آتی ہے پوری کی قوم، اور ہمارے بندے مار دیتے ہیں آ کے. اور یہ ان کا مطلب جب بھوک لگتی ہے ہمارے پاس آ کے بندے کھا جاتے ہیں، فساد کر رہے ہیں بار بار. اور یہ پوری قوم ہے، ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جس طریقے سے انٹر ہوا ہے نا، اسی طریقے سے یہ انٹر ہوتے ہیں. اس لیے وہ ذوالقرنین سے کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ کرو ہمیں. تم نے ہم سمجھ رہے تم ہمیں مارنے آئے ہو، مگر تم تو مارنے نہیں آئے ہو. تمہارے پاس بھی ایک لشکر ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے کہ نہ ہم بیریئر سے ہم کراس کر سکیں. تمہیں یہ پتہ ہے کیسے بناتے ہیں، کراس کرتے ہیں یا بند کرتے ہوں گے، تو پلیز ہم سے پیسے لے لو، یہ کام ہمارے لیے کر دو. یہ دوسرے والے بیریئر سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہو رہا ہے یاجوج اور ماجوج کا. ذوالقرنین نے کیا کہا آگے سے؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب ردما کا لفظ ہے جو میں نے پہلے استعمال کیا تھا نا، ردما از مور آف اے ڈیم، کہ اب میں اس بیریئر کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہے، اور سمجھیں کہ یہ بیریئر کے اندر سے کراسنگ ہو سکتی ہے. اب اس بیریئر کو، اب کیونکہ لفظ بیریئر استعمال کری جا رہے ہیں، حالانکہ بیریئر نہیں، اس کو ڈور وے بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈور وے جو ہے اس کے اوپر میں ایک ایسا ڈھکن لگانے لگا ہوں ابھی کہ جس کے تھرو اب یہ لوگ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سکیں گے، مطلب ادھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ ردما کا لفظ ہے جو کہ ڈیم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں. پانی کو روکتے ہیں، ڈیم بنا دیتے ہیں. تو اب میں ایک ڈیم بنا دیتا ہوں جو کہ ادھر سے کوئی بھی چیز اب انٹر اس طرف، ادھر سے ایگزٹ نہیں ہو سکتی ہماری طرف. ٹھیک ہے، تو وہ ہے لفظ ردما. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا. اچھا، اب بہت غور سے سمجھیں. ادھر ایک تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ سدین کا نہ ردما کا.
ادھر لفظ استعمال ہوا ہے صدفین کا، صدفین. اور سمجھیں صدفین از دا کی ہیئر. یہ ہے وہ کی جس کی وجہ سے میں نے پورا ذوالقرنین کا قصہ ادھر سنایا آپ کو. صدف ہمیں پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے، جس میں سے موتی نکلتا ہے صدف، ٹھیک ہے. عربی میں بھی صدف، عربی کا ہی لفظ ہے صدف. صدف از اے کنکیو شیپ، جس کے اندر، اب اس کی تفصیل میں یہاں پہ بلیک بورڈ پہ بھی نہیں بنا کے بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے موضوع ہمارا ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو پورا کا پورا فنکشن سمجھاتا کہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چابی دی ہے یہاں پہ صدفین کہہ کے. اب وہ بیریئر جو ہے نا وہ مڈل ایریا ہے صدفین کے اندر کا، ایک صدف کے اندر کا بھی، ٹھیک ہے. اور صدف اس شیپ کو کہتے ہیں کہ جس شیپ سے، جیسے کہ حضرت اسرافیل نے جو سور پھونکنا ہے نا، تو وہ انہوں نے بھی وہ ایک صدف ہی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ایک خاص ٹرمپٹ ہے، ٹھیک ہے، خاص ایک کنکیو شیپ انسٹرومنٹ ہے، سوری. بالکل اسی طریقے سے جو ساؤنڈ ہے نا، اصحاب کہف کے کان پہ جو گئی تھی وہ ساؤنڈ کریٹ ہوئی تھی. ہمارے جو کان ہے نا، کان، ہمیں جلدی اتنی چیزیں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں. ادھر ہمارے کان ہے، اس کے اندر جو ساؤنڈ کی جو ویو جس طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے ہمارے دماغ تک، وہ پورا کا پورا ایریا پورا ایک صدف کی شیپ کا ہے. آپ اگر یہ مجھے بلکہ پتہ کیا چاہیے، مجھے بلیک بورڈ پہ بنانی چاہیے یہاں پہ. وہ آپ آیت کھولیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کہانی کس طریقے سے سمجھنی ہے انشاءاللہ. واللہ عالم، یہ ایک رائے بتائی جا رہی ہے خالی. یہ میں نے کیا بنایا آپ کے سامنے؟ سی شیل، اسنیل، بالکل. یہ صدف، یہ عربی میں صدف اس کو کہتے ہیں. اگر میں یہ فزکس کا لیکچر دے رہا ہوتا اور آپ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہوتے تو میں پوچھتا کیا بنایا، تو آپ کیا بولتے؟ پورٹل بولتے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ پورٹل کسے کہتے ہیں؟ ڈور وے کو. جی ہاں، اس راستے کو جہاں سے گزر جاتے ہیں اور کہیں کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل جس کو اللہ تعالیٰ نے، فرشتے جب اس طرح کے راستے کو استعمال کرتے ہیں ایک آسمان، ساتویں سے پہلے آسمان تک آنے کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معارج کہتے ہیں، پورٹلز، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص بیریئر کے بیچ، دو بیریئرز کے بیچ میں آ چکا وہ، اور اب ان بیریئرز کے بیچ میں اس نے قوم کو دیکھ لیا. قوم نے کہا ایک بیریئر میں سے تم آئے اور دوسرے میں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، تو تمہیں تو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں کام، تو تم ہمیں ان سے بچا سکتے ہو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. اس نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مجھے لوہا لا کے دو. اس کے بعد ابھی وہ کاپر مانگے گا کہ کاپر بھی لا کے دو، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے اس قوم نے، جب کہا کہ کرو، آپ آیت پڑھیں 96 نمبر آیت. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. جی ہاں، پھر یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی لوہے کی خلا کو، چادر، آتونی زبر الحدید، مجھے لا کے دو زبر الحدید کے، زبر الحدید کے، مجھے لوہا لا کے دو، چادر نہیں، ادھر باہر لوہا مانگا ہے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، کہ جب، یہاں تک کہ جب وہ صدفین کے بیچ میں اس نے کیا کیا؟ بھاری سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا. جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ مجھے دو الگ الگ جگہوں کے بیچ میں، صدفین ہے نا، صدف تو نہیں ہے، ایک بیریئر کریٹ کرنا ہے. دو الگ الگ جگہوں جہاں پہ جگہیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں اس نے یا تو ادھر جا کے ادھر، دونوں کے بیچ میں، یا پھر اس طریقے سے کہ ادھر سے آپ انٹر ہوئے ہیں، یہ جگہ ہے، ادھر سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، اور اس نے یہاں پہ پورا کا پورا بیریئر لگا دیا. یا تو یہ، یا پھر یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بیریئر لگایا، کیونکہ انٹری اینڈ ایگزٹ دونوں بند کرنے ہیں، صدفین ہے اس لیے. بہرحال یہ ایک تو ایک الگ الگ طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. زمین کے اندر دو الگ الگ جو پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنانی ہے، وہ صدفین دو الگ الگ
راستے بند کرنے پڑیں گے. تو 2 پہاڑ ادھر سے یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ دیوار بنانی ہے, ٹھیک ہے. سدین کے بیچ میں سدا بنانا ہے. تو صدفین کیا ہے پھر, یہ بھی تو پتہ کرنا پڑے گا. یہ تو ہم نے سدین کہہ دیا ہے, یہ پہاڑ ہیں اگر ان کے بیچ میں سدا بنایا ہے, جو کہ پوری دنیا کو یہی بتایا گیا ہے